یہودیوں نے آپ کی قوم کے لڑکوں اور لڑکیوں میں لذت پرستی کا بیج بونا شروع کر دیا ہے۔ ان میں سے اب کوئی نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوگا۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی کا سنہرا قول: اگر تم نے کسی قوم کو تباہ کرنا ہے تو اس کی نوجوان نسل میں بے حیائی کو پھیلا دو۔ یہ تاریخ کے اس مجاہد کا قول ہے جس نے بہت سے ملک فتح کیے تھے۔ یہ تاریخ کا وہ منظر ہے جب جولائی 1187 کو حطین کے میدان میں 7 صلیبی حکمرانوں کی متحدہ فوج کو، جو کہ مکہ اور مدینہ پر قبضہ کرنے آئی تھی، ایوبی سپاہ نے شکست دے کر مکہ اور مدینہ کی جانب بری نظر سے دیکھنے کا انتقام لے لیا تھا اور اب حطین سے 25 میل دور اقرا پر حملہ آور تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ اقرا صلیبیوں کا مکہ تھا۔ سلطان اسے تحقیق کر کے مسجد الاقصی کی بے حرمتی کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ دوسرے بیت المقدس سے پہلے سلطان اقرا پر اس لیے قبضہ کرنا چاہتا تھا کہ صلیبیوں کے حوصلے پست ہو جائیں اور وہ جلد ہتھیار ڈال دیں۔ چنانچہ اس نے مضبوط دفاع کر کے اقرا پر حملہ کر دیا اور 8 جولائی 1187 کو اقرا ایوبی افواج کے قبضے میں تھا۔ اس معرکے میں صلیبی انٹیلیجنس کا سربراہ ہرمن بھی گرفتار ہوا، جسے فرار ہوتے ہوئے ایک ایوبی کمانڈر نے گرفتار کیا تھا۔ گرفتاری کے وقت ہرمن نے کمانڈر کو خوبصورت لڑکیوں اور بہت سے سونا دے کر فرار کرانے کی پیشکش کی تھی، مگر کمانڈر نے اسے رد کر دیا۔ ہرمن کو جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے گرفتار کرنے والے کمانڈر کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے سلطان سے کہا: سلطان معظم، اگر آپ کے تمام کمانڈر اس کردار کے ہیں جو مجھے پکڑ کر لایا ہے تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو بڑی سے بڑی فوج بھی یہاں سے نکال نہیں سکتی۔ اس نے کہا: میری نظر انسانی فطرت کی کمزوریوں پر رہتی ہے۔ میں نے آپ کے خلاف یہی ہتھیار استعمال کیا۔ میرا ماننا ہے کہ جب یہ کمزوریاں کسی جرنل میں پیدا ہو جاتی ہیں یا پیدا کرا دی جاتی ہیں تو شکست اس کے ماتھے پر لکھ دی جاتی ہے۔ میں نے آپ کے یہاں جتنے بھی غدار پیدا کیے ان میں سب سے پہلے یہی کمزوریاں پیدا کی۔ حکومت کرنے کا نشہ انسانوں کو لے ڈوبتا ہے۔ سلطان معظم، آپ کے جاسوس کا نظام نہایت ہی کارگزار ہے۔ آپ صحیح وقت اور صحیح مقام پر ضرب لگاتے ہیں، مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف آپ کی زندگی تک ہے۔ ہم نے آپ کے یہاں جو بیج بویا ہے وہ ضائع نہیں ہوگا۔ آپ چونکہ ایمان والے ہیں اس لیے آپ نے بے دین عناصر کو دبا لیا، لیکن ہم نے آپ کے امراء کے دلوں میں حکومت، دولت، لذت اور عورت کا نشہ بھر دیا ہے۔ آپ کے جانشین اس نشے کو اتار نہیں سکیں گے اور میرے جانشین اس نشے کو تیز کرتے رہیں گے۔ سلطان معظم، یہ جنگ جو ہم لڑ رہے ہیں یہ میری اور آپ کی یا ہماری بادشاہوں کی اور آپ کی جنگ نہیں، یہ کلیسا اور کعبہ کی جنگ ہے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گی۔ اب ہم میدان جنگ میں نہیں لڑیں گے، ہم کوئی ملک فتح نہیں کریں گے، بلکہ ہم مسلمانوں کے دل و دماغ کو فتح کریں گے۔ ہم مسلمانوں کے مذہبی عقائد کا محاصرہ کریں گے۔ ہماری لڑکیاں، ہماری دولت، ہماری تہذیب کی کشش جسے آپ بے حیائی کہتے ہیں، اسلام کی دیواروں میں شگاف ڈالیں گے۔ پھر مسلمان اپنی تہذیب سے نفرت کریں گے اور یورپ کے طور طریقوں سے محبت کریں گے۔ سلطان معظم، وہ وقت آپ نہیں دیکھیں گے، میں نہیں دیکھوں گا، ہماری روحیں دیکھیں گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ہرمن کی باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے۔ ہرمن کہہ رہا تھا کہ سلطان معظم، آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے عرب کو کیوں میدان جنگ بنایا ہے؟ صرف اس لیے کہ ساری دنیا کے مسلمان اس خطے کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں اور یہاں مسلمانوں کا کعبہ ہے۔ ہم مسلمانوں کے اس مرکز کو ختم کر رہے ہیں۔ آپ آج بیت المقدس کو ہمارے قبضے سے چھڑا لے گئے، لیکن جب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے مسجد الاقصی پھر ہماری عبادت گاہ بن جائے گی۔ میں جو پیشن گوئی کر رہا ہوں یہ اپنی اور آپ کی قوم کی فطرت کو بڑی غور سے دیکھ کر رہا ہوں۔ آپ کی قوم کو ہم ریاستوں اور ملکوں میں تقسیم کر کے انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیں گے اور فلسطین کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ یہودیوں نے آپ کی قوم کے لڑکوں اور لڑکیوں میں لذت پرستی کا بیج بونا شروع کر دیا ہے۔ ان میں سے اب کوئی نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوگا۔ دوستو، یہ ہرمن کے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ان کی قوم کے متعلق ایک اہم اور خاص گفتگو تھی۔ آج ہم اگر دیکھتے ہیں کہ مسلمان سچ میں عورت پرست، دولت پرست، لذت پرست ہو گیا ہے۔ آج کے مسلمان کو ذرا فرق نہیں پڑتا کہ وہ دین سے کتنا دور جا چکا ہے۔ باقی ممالک کا میں نہیں کہتا، صرف اگر ہم اپنے کشمیر میں نظر ڈالیں تو ہم کو یہ واضح دکھتا ہے کہ کشمیر جہاں
सादगी और दीन परस्त लोग रहा करते थे, लेकिन आज कश्मीर भी उसी फहरिस्त में शामिल है जो कि हरमन ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से कहा था। कश्मीर में भी बेहयाई अपने उरूज पर है। मैं ये नहीं कहता कि सभी बेहया हैं, लेकिन अक्सरियत बेहया लड़के लड़कियों की ही हैं। कश्मीर के नौजवान लड़के लड़कियां बेहया होने के साथ साथ बड़ों की इज्जत, उलमा का कहना, माँ बाप की कदर सबको पसे पुश्त कर चुके हैं और सबसे अहम कि दीन को बुला चुके हैं। और इस पर एक और मुसीबत की कश्मीरी लड़के लड़कियां अब महफिलों, शादियों, घरों और सोशल मीडिया पर म्यूजिक गाने लगे हैं और इसको बड़ी इज्जत समझते हैं। भूल गए हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने म्यूजिक और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हराम करार दिया है। एक और हदीस पाक में फरमाया है कि मैं मौसीकी के आलात खत्म करने के लिए आया हूँ। हैरत होती है मुझे उन माँ बाप पर जो अपने बच्चों को म्यूजिक सीखने और महफिलों में गाने की इजाजत देते हैं। कश्मीर के बहुत नौजवान लड़के मुझसे कहते हैं कि मौलवी साहब मेरी पूरी लाइफ म्यूजिक है। अब आप उनकी गफलत का अंदाजा लगाएं और वो लोग म्यूजिक को बड़ा अच्छा समझते हैं। अल-अयाज़ बिल्लाह। इसी की बात हरमन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से कर रहा था कि आपकी कौम लज्जत परस्त हो जाएगी और हदीस पाक में है कि गाने वाले और गाने वालियां मुअज़्ज़ज़ हो जाएंगी। आज वही हाल चल रहा है। तो मेरे दोस्तों अभी भी वक्त है, तौबा करें और अपने रब को मनाएं, सुन्नत को अपनाएं ताकि फिर देर न हो, क्योंकि मौत कभी भी और कहीं भी आ सकती है। और कौन सा मुंह अपने आका अलैहिस्सलाम को दिखाओगे जब वो कहेंगे कि जब म्यूजिक हराम था तो तू क्यों खुद भी वो गुनाह करता रहा और औरों के गुनाह जो कि उसको सुनते थे उनके गुनाह भी क्यों अपने सर ले रहा था। फिर मेरे भाइयों क्या कहोगे, जरा गौर व फिक्र करें। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इससे नया कुछ ज़रूर जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलामु अलैकुम।